مالک جنت قاسم نعمت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمان رحمت نشان ہے. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے فرشتے ان سے ہر بھلائی ہر نعمت کے ساتھ ملاقات کریں گے. ان کے لیے منبر لگائے جائیں گے, فرش بچھائے جائیں گے, طرح طرح کے کھانے پھل پیش کیے جائیں گے. ان تمام نعمتوں کے باوجود جنتی حیران و پریشان ہوں گے. خدا حنان و منان و رحمان جل جلالہ ارشاد فرمائے گا میرے بندوں کیسی حیرت ہے, یہ حیرت و پریشانی کا گھر نہیں ہے. جنتی عرض کریں گے یا اللہ عز و جل تو نے ہمارے لیے ایک وعدہ کیا تھا, اس کا وقت آ پہنچا ہے. اللہ رحمان و رحیم جواد و کریم جل جلالہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا, فرشتوں پردے اٹھا دو, اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں میری یاد کیا کرتے تھے, مجھے سجدے کیا کرتے تھے, میری یاد میں رویا کیا کرتے تھے, روتے تھے اور میری ملاقات کی تمنا کیا کرتے تھے. حجاب اٹھا دیے جائیں گے, جنتی اللہ تعالی کا دیدار کریں گے. دیدار کرتے ہی اللہ تعالی کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندو اپنے سر اٹھاؤ, یہ دار العمل نہیں دار الکرامت ہے. اب جنتیوں کی مسرت اور شادمانی بڑھانے کے لیے اللہ کریم جل جلالہ فرمائے گا میرے بندو تم پر سلامتی ہو, میں تم سے راضی ہو گیا, کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب عز و جل ہم تجھ سے راضی کیوں نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہیں کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. سبحان اللہ. جنت میں مرشد کا پڑوسی بن جائے سگے عطار الہی, میرے رضا قطب مدینہ, میرے رضا قطب مدینہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نیکوکار اور جو عبادت گزار ہیں ان کے اعزاز و اکرام آپ نے سنے. نزعہ کے وقت, قیامت کے دن قبر سے نکلتے وقت نیکوں کو فرشتے جنت کی بشارت خوشخبریاں سنائیں گے. نیک لوگ سلامتی کے ساتھ سلامتی والے گھر یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی جنت میں انہیں وہ کچھ عطا فرمائے گا جو نہ کسی نے سنا نہ دیکھا. سبحان اللہ عز و جل. نیکوں کے لیے جنت میں سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوگا اور انہیں اپنا دیدار کرائے گا. عفو کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا, عفو کر, معاف کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا. اگر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب, اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور ساتھ عطار کو, ساتھ سگے عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. عدل کریتا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, فضل کریتا بخشے جاسن میں جے مکالے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے مقدس جذبے کے تحت روزانہ فکر مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کون کون اسلامی بھی روز فکر مدینہ کیا کریں گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے لیے 72 مدنی انعامات کا رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیت لے لیجئے, شاید 1 روپے کا ملے گا, صرف 1 روپے کا. ایک کیا جس کو اللہ نے توفیق دی وہ 26 لے لے اور لے کر اسلامی بھائی میں تقسیم کر دے. ہمارے دیے ہوئے مدنی انعامات کے رسالے سے کوئی فکر مدینہ کرے گا انشاءاللہ اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا اور ہمیں بھی ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ.
تو روز فکر مدینہ اس کے لیے وقت مقرر کر دیں. سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد مغرب میں ڈیٹ چینج ہوتی ہے، اس کا ترکیب بنا لیں، نماز پڑھتے ہی فکر مدینہ، یا ظہر میں یا عصر میں کوئی وقت مقرر کر دیں کہ میں نے اس وقت فکر مدینہ کرنی ہے. انشاءاللہ پھر دیکھیے آپ کہ اعمال میں کیسا نکھار پیدا ہوگا. بتدریج انشاءاللہ نیک بنتے چلے جائیں گے، نگاہوں کا، آنکھوں کا، پیٹ کا، ہر عضو کا انشاءاللہ بتدریج قفل مدینہ لگتا چلا جائے گا. روز فکر مدینہ سب کیا کریں گے؟ زور سے کہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور مدنی انعامات پر استقامت پانے کے لیے قافلے میں چلو. آپ نے سنا کہ وہ اسلام بھائی جو قافلے میں گیا اور وہاں فکر مدینہ کی، تو میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کرم فرمایا. ہے طلب دید کی، ہے طلب دید کی، دید نبی کی طلب ہے طلب دید کی، دید کی، عید کی. کیا عجب وہ دکھے قافلے میں چلو. امیر علیہ سنت ترغیب دلا رہے ہیں، کیا عجب وہ دکھے قافلے میں چلو. تو مدنی قافلے کی سعادت پائیے کہ اس اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. ان کے کرم سے کیا بڑھیں گے، سبحان اللہ. تو قافلے میں سفر کر کے نیک اسلامی بھائیوں کی صحبت، دعاؤں کی قبولیت، نماز بھی سیکھ لیں گے، نماز کا پریکٹیکل بھی کر لیں گے انشاءاللہ. درس دینا، بیان کرنا، انفرادی کوشش کرنا بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل فکر مدینہ پر بھی استقامت کی سعادت پائیں گے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی قافلوں میں جدول، مدنی قافلوں میں سفر کا ایک جدول عطا فرماتے ہیں. توجہ سے سن لیجیے، اللہ میں توفیق دے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو جدول کیا ہے؟ ہر اسلامی بھائی عمر بھر میں کم از کم ایک مرتبہ یکمشت 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرے. 12 ماہ. کتنے اسلامی بھائی جنہوں نے زندگی وقف کی ہوئی ہے سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے. وقف مدینہ الحمدللہ 12 ماہ. اور ہر 12 ماہ میں کم از کم ایک مرتبہ 30 دن کے لیے یکمشت مدنی قافلے میں سفر کرے، اور ہر 30 دن میں کم از کم ایک مرتبہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرے. کوئی کہے یا نہ کہے، بلکہ کوئی روکے پھر بھی جائیں گے. روکنے والا نفس و شیطان ہے نا، وہی روکتا ہے نا، اور کوئی روکے گا کوئی؟ تو چاہے کہ روکے، انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام آقا، جنوں ملائک تیرے غلام آقا، سب سے سوا ہے تیرا مقام. یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو.
لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے